سر، پبلک نے کثیر تعداد میں کمنٹ سیشن میں ایک کوشچن کیا ہے، آزاد کشمیر میں جو آج کل ہنگامے ہو رہے ہیں اس کے پیچھے وجوہات کیا ہے اور لوگ اتنا غصے میں کیوں ہیں؟ دیکھیں، آزاد کشمیر میں جو آج کل ہنگامے ہو رہے ہیں نا، اس کی بنیاد نہ کوئی مذہبی ایشو ہے، نہ کوئی نظریاتی ایشو ہے، نہ کوئی سیاسی ایشو ہے۔ اس کے پیچھے بنیادی طور پر نا معاشی تلخیاں ہیں، یعنی کہ روزی روٹی کے معاملات ہیں کہ لوگوں کی زندگی جو ہے وہ تلخ ہو گئی ہے۔ مہنگائی اور دیگر جو ہے نا جی، وہ جس طرح کہہ لیں کہ مہنگائی کے جبر نے جو ہے نا جی وہ انسان کو مجبور کر دیا ہے کہ وہ احتجاج پر آئے ہیں، جہاں تک میرا انالیسس ہے، اور حقیقت بھی یہی ہے، رپورٹس بھی یہی نظر آ رہی ہیں۔ تو یہ دیکھیں نا، ان کے دو مطالبات پر بات شروع ہوئی ہے۔ انہوں نے کہا جی کہ بجلی ہمیں سستی دیں، کیونکہ ہمارے یہاں منگلا ڈیم واقع ہے، ہم سے آپ بجلی یہاں لے کے گورنمنٹ جا رہی ہے 3 روپے 52 پیسے، چلو 4 روپے لگا رہے ہیں آپ زیادہ، تو آپ ہمیں دے رہے ہیں 65 روپے۔ یہ کہاں کا جسٹیفیکیشن ہے، کہاں کا انصاف ہے؟ دوسرا انہوں نے کہا جی کہ ہمارے علاقے میں اتنی گندم تو نہیں ہوتی، یہ پہاڑی علاقہ ہے، تو آپ ہمیں گندم جو ہے وہ سبسڈی پر دیں، آٹے پر رعایت دیں، تاکہ لوگ اپنا زندہ تو رہ سکیں۔ تو یہ دونوں جو ان کے مطالبے ہیں کہ ہمیں مہنگے بلوں سے نجات دلائی جائے اور ہمیں سستا آٹا دیا جائے، تو اس میں کون سا ایسا مطالبہ ہے کہ جنہیں ہم کہیں گے کہ یہ مطالبہ جو ہے نا جی وہ مناسب نہیں ہے، یا حقیقت پر مبنی نہیں ہے، یا اس کے پیچھے جی کوئی غیر ملکی سازش ہے جی، یا اس کے پیچھے جی کوئی فلان ہے جی، یہ غیر قانونی ہے؟ نہیں نہیں نہیں، یہ تو انسان کی ضرورت کے اپنے مطالبات ہیں، یہ تو ہر انسان کی ضرورت کے مطالبات ہیں جی۔ اور اس میں اب جو سننے میں آ رہا ہے کہ وہ احتجاج تو ابھی تک نہیں تھم رہا، لیکن یہ ہے کہ گورنمنٹ کی طرف سے اعلان سامنے آیا ہے کہ ہم نے انہیں کے مطالبات مان رہے ہیں، ہم انہیں 5 روپے یونٹ بجلی دیں گے، 1000 روپے کا جو ہے نا جی 20 کلو کا ہم انہیں آٹا فراہم کریں گے۔ تو یہ جو گورنمنٹ کے اعلانات ہیں، یہاں تو گورنمنٹ کی یہی تو سارا المیہ ہے کہ یہاں کوئی کسی قانون کی، کسی اعلان کی کریڈیبلٹی نہیں رہے گی، یعنی کہ الفاظ جو ہیں وہ اپنا معنی کھو چکے ہیں۔ یعنی کہ ہمارے ملک میں تو یہ صورتحال ہے کہ کانسٹیٹیوشن میں جو لکھا ہوا ہے اس پر عمل نہیں ہو رہا، عام قانون تو بڑی دور کی بات۔ تو یہ ہمارا المیہ ہے کہ گورنمنٹیں جو ہیں، اگر تو گورنمنٹ نے یہ اعلان صرف احتجاج کو مد نظر رکھ کے کیا ہے، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ تو کوئی طریقہ کار نہیں ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے لوگوں کے دکھ کو محسوس نہیں کیا، ان کے درد کو محسوس نہیں کیا۔ وہ جب انہوں نے مطلب ہے کہ وہ لا اینڈ آرڈر کی سچویشن اپنے ہاتھ میں لی، تو آپ نے ان کے مطالبے مان لیے۔ تو یہ تو کوئی مطلب ہے کہ عوام دوستی نہ ہوئی، کہ اب بالواسطہ طور پر یہاں کے جو لوگ ہیں پنجاب کے یا دیگر ملک کے، تو کیا اس سے میسج یہی آئے گا کہ یہ ان کا دکھ درد نہیں محسوس کیا جائے گا کہ یہ کس کرم میں زندگی گزار رہے ہیں، یہاں کس طرح غربت پھیل گئی ہے، یہاں کس طرح سطح غربت سے لوگ نیچے آ گئے ہیں؟ تو ان کی بھی بات اس وقت سنی جائے گی جب یہ مطلب ہے کہ اپنے معاملات کے لیے روڈ پر آئیں گے۔ یہ کوئی طریقہ کار نہیں ہے۔ جو حکمران ہیں انہیں ہوش کے ناخن نے وہ دیکھیں کہ لوگوں کے ساتھ بیت کیا رہی ہے۔ دیکھیں، مجھے بتائیں کہ کسی ملک میں بجلی مہنگی ہو اور ملک نے ترقی کی ہو؟ ایک مثال نہیں ہے پوری دنیا میں۔ بجلی سے ہی کارخانے چلتے ہیں، مینوفیکچرنگ بجلی سے ہی ہوتی ہے۔ جب کارخانے ہی نہیں ہوں گے یا کارخانے ہی نہیں چلیں گے اس ملک میں نہ روزگار ہوگا، نہ خوشحالی ہوگی۔ فرض کیا یہ ہے کہ پاکستان میں ایک کارخانہ آپ لگاتے ہیں تو آپ جو ہے نا جی وہ 60 یا 65 روپے کی بجلی فی یونٹ استعمال کریں، اور وہی کارخانہ جب بنگلہ دیش میں یا انڈیا میں یا افغانستان میں لگا ہو تو وہ 5-6 روپے کی بجلی استعمال کرے، اور آپ اس کارخانے کو کہیں کہ اس کے ساتھ کمپٹیشن کرو۔ یہ کس طرح ممکن ہے؟ تو لہٰذا اگر اس ملک کو اقتصادی لحاظ سے ہم نے آگے لے کے جانا ہے تو ہمیں اپنی بجلی سستی کرنی پڑے گی، ہمیں جو اس کا اوریجنل ریٹ ہے اس پر بجلی دینی پڑے گی لوگوں کو۔ یہ جو بیچ میں کھانچے لگائے گئے ہیں،
یہ جو گورنمنٹ کے ٹیکسز ہیں للے تلے ہیں، اب دیکھیں نا بجلی کے بل کو، آپ دیکھیں پتہ نہیں کون کون سے 2 جان کے ٹیکس اس میں ڈال دیے، آئی ایم ایف کا قرضہ آپ اس سے ادا کر دیں، یہ آئی پی جو پی پی ہے، یہ جو پرائیویٹ یہ بجلی بنانے کے کارخانے لگے ہوئے ہیں جنہوں نے اس ملک کی معیشت کو بڑا غرق کر دیا ہے، ان کی جو ساری لوٹ مار ہے وہ مطلب ہے کہ پبلک سے وصول کی جا رہی ہے۔ آپ کے شاید علم میں ہوگا کہ یہ کوئی 90 کے قریب کارخانے ہیں یہ جو پرائیویٹ لگے ہوئے ہیں، جن کی کیپیسٹی پیمنٹ ہم نے دینی ہے، وہ کارخانے چلے نہ چلے۔ اس میں سے جو 78%، پچھلے دنوں رپورٹ آئی ہے میڈیا میں، آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس میں 78% جو کارخانے ہیں وہ ان لوگوں کے ہیں جو اس ملک پہ حکمران ہیں، اور صرف اس میں نام کیا لے رہے ہیں جی کہ باہر کے ملکوں کہ ہم نے غیر ملکی سرمایہ کاری، غیر ملکی چین کے میرے خیال 7-8% ہے، 7-8% شاید قطر کے ہیں، 1-2% اور کسی کے ہوں گے۔ یہ 78 اور 80% تو انہی کے کارخانے ہیں جی جو آج ملک میں حکمران ہیں۔ تو ان لوگوں نے اب تک کے اعداد و شمار کے مطابق 6,000 ارب روپیہ یہ وصول کر چکے ہیں اس ملک کے غریب لوگوں سے، اور 3,000 ارب روپیہ ہم نے ان کا دینا ہے اور دینا ہے۔ یہ جو ہم جو قرضہ لیتے ہیں نا باہر سے، ان میں سے زیادہ تر پیسے جو ہے نا جی وہ ہمیں نہیں واپس کر دیتے، اور آج تک ہمیں نہیں پتا کہ یہ جو 80% پاکستانی ہیں جن کے یہ کارخانے ہیں، ان کے فرنٹ مین جو نام وہاں کوئی اور لکھے ہیں، ان کے پیچھے ہیں کون کون سے، آج تک تو ہم انہیں ان کے نام نہیں لے سکے، کیونکہ وہ تو خود حکمران ہے، وہ کیسے اپنا نام سامنے آنے دیں گے۔ اس ملک میں سستی بجلی ہونی چاہیے۔ ہمارے ملک میں تو توانائی کے لحاظ سے پانی ہی سب سے بڑا سورسز ہے، ہمارے یہاں تو پہاڑی علاقے ہیں، چشمے ہیں، نہریں ہیں، نالے ہیں، ہمیں تو یہ بجلی جو ہے وہ 4-5 روپے سے زیادہ کاسٹ ہی نہیں کرتی۔ تو ہم 5 روپے والی بجلی جو ہے نا جی، یہ 65 روپے میں پنجاب کا ریٹ ہے، آج کا جو ریٹ میں آپ کو بتا رہا ہوں 65، کم از کم 65 ہے، بعض علاقوں میں 80 روپے ہے، بعض علاقوں میں 82 روپے ہے، 65 سے کم تو ہے ہی نہیں بجلی۔ تو یہ جو 60 روپے ہیں اوپر، یہ کس کے ہیں؟ یہی ظلم ہے۔ اس بجلی نے نہ صرف یہ ہے کہ لوگوں کی زندگیاں تلخ کر دی ہیں، بلکہ ملک کی اکانومی کا بیڑا گرک بھی اس بجلی نے کیا۔ تو اس لیے یہ جو آزاد کشمیر میں جو ہنگامے ہوئے ہیں یہ تنگ آگے ہوئے ہیں، اور یہاں بھی لوگوں کو جو ہے نا جی اپنے حکمرانوں کو یہ کہنا پڑے گا کہ یا خدا کا خوف کریں، بجلی سستی کریں، بجلی سستی کریں۔ اور جو روٹی کا جو نظام ہے، اب دیکھیں نا ایران ہے، اب ہمارا ساتھ ہمسایہ ملک ہے، کتنی پابندیاں ہیں اس ملک کے خلاف، کتنے معاشی کرائسس ہیں۔ اس ملک میں ہر چیز مہنگی ہو سکتی ہے، ہر چیز کی قلت آ سکتی ہے، لیکن ان کے حکمرانوں نے ایک چیز کو شور کیا ہے کہ روٹی بالکل مہنگی نہیں ہوگی، روٹی کا وہی ریٹ ہے جو آج کا ان کا 10-15-20 سال کا، اور تقریباً آلموسٹ وہ فری لیول پر برائے نام سے ان کے پیسے، اور سب کو ملے گی۔ ایرانی گورنمنٹ نے اپنے، کیونکہ وہ خوراک کے معاملے میں اپنے لوگوں کو سبسڈی دے رہے ہیں، اور انہوں نے ہر جگہ مطلب گاؤں میں، شہروں میں، ہر جگہ تندور لگے ہوئے ہیں، سرکاری یا پرائیویٹ جو بھی ان کا سسٹم ہے، وہاں آپ کو اور کوئی چیز ملے نہ ملے، روٹی جو ہے وہ آلموسٹ جو ہے نا جو برائے نام قیمت پر فری جیسی ہے۔ تو اس لیے وہ اپنا ملک بھی سروائیو کر رہا ہے، جتنی مرضی پابندیاں ہوں، جیسے بھی حالات۔ تو کہنے کی گزارش کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں بھی اس ملک کو ویلفیئر اسٹیٹ بنانا ہے۔ یہ ملک، ہم لوگ معاشی طور پر یہ لوگ خوشحال ہوں گے تو ملک آگے بڑھے گا نا۔ سب سے بڑا اس وقت کیا، شروع سے جب سے یہ کائنات وجود میں آئی ہے، یہ جو معاشی جبر ہے یا معاشی طور پر تنگی جو ہے، یہ انسانی معاشرے کے لیے زہر قاتل، نہ وہ معاشرے ترقی کر سکتے ہیں، نہ وہ ملک ترقی کر سکتے ہیں جہاں پہ معاشی طور پر جو ہے نا جی لوگوں کی زندگی تلخ ہو جائے۔ تو یہ ہے اس کا انالیسس جو آزاد کشمیر میں ہوا ہے۔